عزیزی تم ہم سب میں سے ایک بزرگ آدمی ہو. لو پہلی گل تو جھگڑا ہو گیا. یار کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا میرا مطلب ہے یار تم ایک یہ بات ہی غلط کر دی ہے تم نے. اچھا یار میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں اپنے بھائی. تم ایک نوجوان آدمی ہو. اے پھر ساڈے والوں جھگڑا ہے. ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, ہم ٹائر جلائیں گے. آپ ایک بزرگ کو نوجوان کہہ رہے ہیں, آپ پروگرام غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپ جھوٹا پروگرام کر رہے ہیں. اچھا یار عزیزی تم ایک انسان ہو. کسی کو اس پہ تو اعتراض نہیں ہے. نہیں جی بھٹو. اچھا یار ایک بات تو بتاؤ. جی پوچھئے, بطور انسان بتاؤں گا. یار یہ بتاؤ کہ آج کل یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ یار یہ ایمان سے تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے. اچھا میں یہ کتنی دفعہ چاہتا ہوں کہ یہ بات کروں پھر بھول جاتا ہوں. سوچتا ہوں بھول جاؤں گا پھر یہ بات بھول جاتا ہوں. یہاں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, جو خاص طور پہ نوجوانوں میں پیدا ہو چکا ہے کہ نوجوان جو ہیں ہمارے وہ غلط کو ٹھیک اور ٹھیک کو غلط سمجھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اور پھر جو غلط کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پہ وہ باقاعدہ پکے ہیں اور وہ اس پہ کوئی شرمندہ بھی نہیں ہے. بالکل. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے کہ آپ کسی گناہ کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائیں, گناہ کو نیکی سمجھنا شروع ہو جائیں. آپ دیکھو نا کہ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات کروں. میں ایک دوست کی طرف گیا تو میں نے پوچھا بچوں کا کیا حال ہے, کہتا بہت اچھا, ویری گڈ, اچھے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ وہ. اچھا جی ویری گڈ. تو میں نے کہا کہاں ہے وہ بیٹا؟ ایک بیٹا ہے ان کا, ایک بیٹی. تو کہتا ہے وہ بہن کو لینے گیا ہوا ہے کالج سے. میں نے کہا اچھا چلو. تو بات کوئی اور شروع ہو گئی, تھوڑی دیر بعد وہ بچے آ گئے. ہم چونکہ باہر لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ گیٹ کھول کے اندر آیا ہے بہن کے ساتھ بچہ اس کا, تو اس کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا, نہ اس کے سر پہ, نہ اس کے ہینڈل پہ, نہ اس کے ہاتھ میں. ٹھیک. تو وہ آ گیا, السلام علیکم انکل, کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا جی الحمدللہ. میں نے کہا بیٹے تمہارا ہیلمٹ کہاں ہے؟ کہتا وہ میرے پاس نہیں ہے جی, وہ ہے گھر رکھا ہوا ہے, بس وہ میں نہیں پہنتا, بہن کو لینے جاتا ہوں. انکل دوپہر کو دھوپ بڑی ہوتی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا تمہیں پھر پولیس نے نہیں روکا؟ اوپر سے اور خوش ہو کے بتا رہا ہے, کہتا ہم گلیوں شلیوں میں نکل کے آ جاتے ہیں. اچھا یہ تو بات وہ کر رہا ہے, پاس سے اس کی والدہ کیا کہتی ہیں, پہن بڑا تیز ہے, نہیں پڑھیا جاندہ. مطلب ہم نے بچے کی ذہانت, بچے کی تیزی اور بچے کی قابلیت جو ہے وہ 2 نمبر کاموں میں ڈال دی ہوئی ہے. ہم لا قانونیت اور بد اخلاقی, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے. صحیح بات. بچے کی قابلیت آپ دیکھیں نا کہ کوئی بچہ بہت ٹھا جواب دیتا ہے جی, اور وہ آپ 2 منٹ اس کے جواب سنیں اگر بچے کے, تو آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا یار یہ تو بد اخلاق ہے. جواب دینا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر انداز اس کا کیا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب نئی نسل جا گئی ہے, اب نئی نسل جو ہے وہ اس کو بڑی اویئرنیس ہے, اب نئی نسل جو ہے وہ اب آپ کے جال میں نہیں پھنسے گی, آپ کے چنگل میں نہیں پھنسے گی. ہم سیاسی حوالے سے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی, سوشل اپنی لائف میں بھی بچوں کو یہ بڑا ڈسکس کرتے ہیں, جی بچے اب بڑے تیز ہو گئے. مطلب میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیا عقل ان کو آئی ہے کہ ایک آج تک قوم, میں پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کون سی عقل مند قوم ہے جو ابھی تک ہیلمٹ پہننے کی عادت نہیں اپنے آپ کو ڈال. یہ کس طرح کی قوم ہے جو آج تک خود, نوجوان جو ہے اگر یہ بڑا جاگ گیا ہے تو کون سا نوجوان ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا؟ شادی پہ اپنے والدین کو کون بچہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ ماما پاپا میں نے جہیز نہیں لینا, آپ میری شادی کر رہے ہیں؟ صحیح بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں. یہ کون سا بچہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ماما پاپا میرے جو سسرال والے ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے, اس لیے آپ 500 بندے کی بارات نہ لے کے جائیں یا 200 بندے کی بارات نہ لے کے جائیں.
ہم کیوں نہیں سادگی سے شادی کر رہے؟ کیا بات ہے. بھائی شادیاں تو چلی گئی ہیں کروڑوں میں، بلکہ ارب میں بھی گئی ہے. بھائی کروڑوں کی تو آپ صرف اب ڈیکوریشن کرا رہے ہیں. بالکل بات ہے. اب تو بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں کہ میں نے فلاں شادی ہال میں یا فلاں جو ہے مارکی وہاں جا کے شادی کروانی ہے اپنی، اگر آپ نے میری کرنی ہے، کیونکہ وہ لاہور کی سب سے مہنگی اور خوبصورت مارکی ہے. والدین کو امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے بچوں نے. بھائی یہ کون سے جاگ پڑی ہے قوم. آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھیں، وہاں پہ لکھی ہوئی جو پوسٹ ہیں وہ ذرا دیکھیں، ان کے لفظ دیکھیں، ان کے فکرے دیکھیں. کیا قوم جاگ گئی ہے یا قوم بے ہوش ہو گئی ہوئی ہے؟ بھائی اگر قوم جاگ گئی ہے تو آپ کے پاس وہ الفاظ کہاں گئے جو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں؟ آپ دوسرے ملکوں کی جو قوم جو واقعی جاگ رہی ہیں قومیں، جو سچ مچ جاگ رہی ہیں، اور جن جاگتی قوم تو میں اس کو کہوں گا جو ترقی یافتہ ہے، جنہوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا کر لیا اپنا، شرح خواندگی جو ہے لٹریسی ریٹ جن کا بہت اچھا ہو گیا ہے، جنہوں نے کچھ ایجاد کیا ہے. صحیح بات ہے. بھائی ابھی تک تو ہم دوسروں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ابھی ہم کل برسوں بھی شو میں ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں یہی شرم نہیں آتی کہ ہم ہمارے سیاستدانوں کو پروٹوکول میں 7-7 8-8 10-10 گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں، ہم سرکاری بنگلوں میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہی شرم نہیں آ رہی کہ لوگوں نے یہی پیسے دینے نے تے یہی عیاشی کس گلوں کر رہے ہیں. ہمارا ضمیر ابھی تک ہمیں یہی نہیں جھنجھوڑ رہا. اسی طرح ہم یہی نہیں جج کر رہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو بےہودگی پھیلائے ہوئے ہیں، کیا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے؟ کیا یہ جاگتی ہوئی قوموں کی نشانی ہے؟ بھائی جو جاگتی ہوئی قومیں ہیں وہ تو ایسی خوبصورت پوسٹ دیکھنے کو ان کی ملتی ہیں. کچھ سائنس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی جغرافیہ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی ہسٹری کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے تیری بہن ہے جتے تیری ماں ہے جتے تو تیری بیبے نے بھی ہے کیا تے تیری ماں کو پتا ہوگا. یہ الفاظ ہم یوز کرتے ہیں. ذرا سی کوئی فضول بات، کوئی ٹھلی بات کر دے بندہ تو ہم اس کو ڈبل ہو کے آتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بات اپنی ماں سے پوچھ، یہ بات اپنی بہن سے پوچھ، یہ ہم لکھ رہے ہیں پوسٹوں پہ. درست بات ہے. تو یہ کیا جاگتی ہوئی قومیں ہیں؟ نہیں دیدی، جاگتی قوم تو ہم ہیں. رات کو 3 بجے تک جاگتے ہیں ہم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ قوم اویئر ہو چکی ہے، اب یہ ہر چیز جانتی ہے. صرف کہنے سے نہیں یہ بات ہوتی. بالکل. پتہ نہیں واقعی ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اب بڑے تیز ہیں. تیز تو ہیں. کیا 20 سال پہلے 5 سال کا بچہ یہ سٹیپ کرتا تھا؟ اور اب تو 5 سال کے بچے بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے کیا سٹیپ کرے. میں مار گیا. اب بھائی 20 سال پہلے بھی یہ سٹیپ ہو جاتا تھا. جب کدھر پونڈ پجامے چ وڑ جاندا سی تے سارا سٹیپ ہوندا سی. یار ایک مرتبہ میری قمیض کے اندر شہد کی مکھی گھس گئی تھی. میں نے اس وجود کے ساتھ 10 منٹ بریک ڈانس کیا تھا.